बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मिन्हास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। भारत को अब हर सतह पे शर्मिंदगी का सामना है। आलमी सतह पे तो उसकी शर्मिंदगी बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है, लेकिन भारत के अंदर भी जो हालात हैं वो मोदी के लिए और भारत के लिए कोई खुशगवार नहीं है। फतह वो होती है जिसे सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भारत के अंदर लोग गमगीन हैं। लोग इस खुमार का शिकार थे कि हम पाकिस्तान को नीस्तो नाबूद कर देंगे, लेकिन अचानक जो सीज़ फायर हुआ है उसने लोगों को खासा परेशान कर दिया और लोग ये सवाल करना शुरू हो गए हैं कि ये सीज़ फायर क्यों हुआ है और किन शराइत पे हुआ है। और अगर नरेंद्र मोदी ने सीज़ फायर किया है और पाकिस्तान ने शिकस्त तस्लीम करके सीज़ फायर की दरख्वास्त की थी, तो फिर मोदी ने अपने जो मुतालबात हैं वो क्यों नहीं मनवाए। और ये भी सवाल किया जा रहा है कि पहलगाम के जो 4 दहशतगर्द हैं उनकी हवालगी का मुतालबा भी जो नरेंद्र मोदी ने क्यों किया है। इस तरह के बहुत से सवालात हैं जो वहाँ का आज़ाद मीडिया भी उठा रहा है और वहाँ के लोग भी उठा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मोदी ने किसी ना किसी दबाव में आके ये सब कुछ किया है और वो इन तमाम चीज़ों को मंजर आम पर नहीं ला रहे। जो उनका दफ्तर खारजा है उन्होंने तो बहुत सी बातें की हैं, लेकिन ना ही वज़ीर खारजा जयशंकर और ना ही वज़ीर आज़म मोदी ने इस पे कोई कमेंट किया है कि उन्होंने ये सीज़ फायर क्यों कबूल किया था और वो क्या हालात थे जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को ये सीज़ फायर कबूल करना पड़ा था। और आप जानते हैं, वाज़ेह तौर पे जानते हैं कि जब सीज़ फायर होता है तो उस वक्त उस फरीक के जो मुतालबात हैं उनको माना जाता है जो गालिब होता है। तो इसमें भारत का कोई मुतालबा नहीं माना गया, लेकिन पाकिस्तान के मुतालबात को डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ माना है बल्कि इसका जिक्र वो बाकायदगी के साथ कर रहे हैं। और पाकिस्तान का ये मुतालबा था कि दोनों मुल्कों के दरमियान हालात उस वक्त तक ख़राब रहेंगे जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कश्मीर के मसले का बार बार जिक्र कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उनकी जो डायलॉग था और उनकी जो तिजारत का मामला था उसकी वजह से ये खिता 1.5 से 2 अरब का ये खिता जो है वो एक न्यूक्लियर जंग से बच गया है। वो मिडल ईस्ट के दौरे पे भी गए थे, वहाँ पे भी जाके उन्होंने पाक भारत सीज़ फायर का क्रेडिट लिया और मोदी के जो दौरे हो रहे थे और जो तकरीरें हो रही थी उसका जवाब पाकिस्तान ने देने की बजाय ट्रंप ने दिया है और बखूबी दिया है। असल में अमरीकियों को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि नरेंद्र मोदी हो या भारत, उन्होंने गलत घोड़े पे अपनी रेस जो है वो रेस में गलत घोड़ा जो है वो चुन लिया था। उनका तो ख्याल था कि ये चीन के खिलाफ एक उनका बहुत बड़ा खिलाड़ी बन के सामने आएगा, लेकिन वो तो पाकिस्तान से पिट गया। उसने चीन से क्या जंग लड़नी थी, वो तो पाकिस्तान से भी जंग लड़ने के अहल नहीं रहा। तो इसके बाद अमरीकियों को इस बात का एहसास हो चला है कि ठीक है, ये एक बड़ी मंडी है तो इस बड़ी मंडी से फ़ायदे भी हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर ये समझा जाए कि वो चीन के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा या चीन के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग लड़ने की तैयारी कर लेगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बमुश्किल जो है अपने आप को बचा सका है और सीज़ फायर करवा के उसने अपनी तबाही और बर्बादी जो होने जा रही थी उसको बड़ी मुश्किल से बचाया है। तो ये चीज़ें हैं, अब हर कोई जानता है, इंडियन का जो मीडिया वो भी जानता है, वहाँ के जो अवाम हैं वो भी जानते हैं। अगर शिकस्त नहीं हुई तो कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पे हमले क्यों हुए हैं? अगर शिकस्त नहीं हुई तो वज़ीर ख़ारजा को अपना अकाउंट क्यों बंद करना पड़ा है? ये तमाम चीज़ें इस बात की दलालत करती हैं कि आप बुरी तरह हारे हैं। नरेंद्र मोदी साहब, आप इस शिकस्त को तस्लीम कर लीजिए। आप S-400 के सामने जाली तस्वीरें बनाने से मसला हल नहीं होगा। एक रॉकेट लॉन्चर के सामने खड़े हो के आप ये दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि S-400 जो है वो ठीक है, लेकिन हमारी इत्तला ये है कि S-400 तबाह हो चुका है। और ये तबाह किसने किया था? ये DF-17 है जो एक इंतहाई तेज़ तरीन हाइपर सोनिक मिसाइल है जो चीन ने पाकिस्तान को दिया था और पाकिस्तान ने JF-17 पे फिट करके इसे जब फायर किया तो कोई मौका ही नहीं था S-400 के लिए कि उसको इंटरसेप्ट करता। और ये मिसाइल पाकिस्तान को मज़ीद मिसाइल ये देने की तैयारियां की जा चुकी हैं और ये मिसाइल मज़ीद पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे। इस जंग ने बहुत सी चीज़ों को बेनकाब किया है। एक तो नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है उसका ख़ात्मा हुआ है। एक दूसरा जो है इंडिया की जो चौधराहट है
وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے. اب اس کے پر کاٹنے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اسے کٹ ٹو سائز کرنے کی بات ہو رہی ہے اور یہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. جس وقت یہ جنگ ہو رہی تھی اس وقت ایک وفد جو ہے وہ پاکستان کا، چین کا اور افغانستان کا ایک وفد وہاں پہ موجود تھا اور وہ افغان قیادت کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا. بند کمرے میں ہونے والی ملاقات میں بہت سی اہم چیزیں طے پائی ہیں. ایک چیز تو یہ طے پائی ہے کہ بھارت کو افغانستان کے اندر زیادہ کردار نہیں ملے گا اور ان کا کردار صرف ان کے سفارت خانے تک محدود ہوگا. دوسرا، افغانستان کو سی پیک میں شامل کر لیا گیا ہے. اب افغانستان جو ہے وہ سی پیک کا حصہ ہوگا اور وہ تمام پروجیکٹ جو پاکستان کے اندر چل رہے ہیں ان کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا افغانستان تک، تاکہ افغانستان سی پیک کے ذریعے پاکستان کے ساتھ جڑ سکے اور اس کی رسائی جو ہے وہ گوادر تک ہو سکے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو افغانستان کو ملی ہے اور افغانستان نے ان سے لا تعلق ہونے کا اعلان کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ ہے پاکستان کا اس کو وہ ماننے کے لیے تیار ہیں. تو کٹ ٹو سائز کرنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس کا ایک اظہار یہ ہوا ہے کہ چین نے جو ان کا اروناچل پردیش ہے اس پہ اپنا حق ایک بار پھر سے جتا دیا ہے. وہ تو پہلے بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، لیکن اب اس نے ان کا نام جو اروچنا کیا ہے، جو اروناچل پردیش ہے، اس کا انہوں نے نہ صرف نام چینج کیا ہے بلکہ 27 سے 30 مقامات کے نام انہوں نے تبتین یا چائنیز زبان میں رکھ دیے ہیں، جس پہ جو بھارتی دفتر خارجہ اس نے احتجاج کیا ہے. لیکن چین نے کہا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، ہماری سوورنٹی کا حق ہے، اس پہ ہمارا چونکہ یہ ہمارا حصہ ہے تو اس لیے اس پہ جو ہے وہ بھارت کا کوئی دعویٰ نہیں ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں 1962 میں جب جنگ ہوئی تھی تو چین نے آدھے سے زیادہ اروناچل پردیش پہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن جب پھر سیز فائر ہوا تو پھر انہوں نے اپنی فوجیں وہاں سے ہٹا لی تھی. لیکن اس دفعہ وہ فوجیں ہٹانے کے موڈ میں نہیں ہیں اور وہ وہاں پہ بلڈ اپ ہو رہا ہے اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ اروناچل پردیش جو ہے وہ بہت جلد یا تو آزاد ہو جائے گا یا وہ پھر چین کا حصہ بن جائے گا. تو اس پہ بہت سی تیاریاں ہو رہی ہیں اور خطے کے اندر اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے. ویسے بھی اروناچل پردیش جو ہے وہ اس کا حصہ بھارت کا نہیں رہا ہے. یہ تو منموہن لائن یا میکموہن لائن جو ہے اس کی بات کرتے ہیں جسے چین تسلیم نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ اس پہ چین کے کسی بھی فرد کے دستخط نہیں ہیں. یہ تبت کے لوگوں نے اس پہ دستخط کیے تھے جو ان کا رائٹ ہی نہیں تھا کہ وہ اس پہ اس سرحد کو تسلیم کر لیتے. تو یہ تو ایک چیز ہو گئی ہے کہ چین کو یہ اندازہ ہو چکا ہے. چین تو پہلے بھی اس کی صلاحیت سے واقف تھا، لیکن پاکستان کے ساتھ جب یہ جنگ ہوئی ہے تو چین کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ کہاں تک جا سکتے ہیں اور ان کی ٹیکنالوجی کیا ہے. انہوں نے ہر چیز دیکھ لی ہے. یہ ایک ڈیمو تھا جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے اس میں چین نے اپنے آپ کو اسیس کیا ہے اور ان کی کمزوریوں کو دیکھا ہے کہ بھارت کہاں سے جو ہے وہ کمزور ہے اور ان کمزوریوں کا فائدہ جو ہے وہ چین اٹھائے گا اور وہ جو ہے وہ چکن نیک ہے اس کو بھی کاٹنے کی تیاریاں ہوں گی اور اروناچل پردیش اس پہ بھی وہ اپنا حق ایک بار سے پھر جتائے گا. پاکستان ظاہر ہے چین جس طرف کھڑا ہوگا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور یہ ہے جب چین کا ہے تو پھر بھارت اس پہ اگر ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہے تو اس کو ایک دن یہ ناجائز قبضہ واگزار کرانا ہوگا. اسی طرح کشمیر کا معاملہ ہے وہ بھی ناجائز قابض ہے. اس کا تو ذکر خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دیا ہے تو یہ مسئلہ ایک بار پھر سے سامنے آئے گا. خالصتان کا مسئلہ ہے وہ بھی سامنے آئے گا. میزورم کا مسئلہ ہے وہ بھی سامنے آئے گا. اسی طرح منی پور ہے وہ سامنے آئے گا. ناگالینڈ ہے وہ سامنے آئے گا. یہ تمام چیزیں اب سامنے آئیں گی اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ کٹ ٹو سائز ان کو کرنا ہے تو وہ تو ہوگا. خالصتان خاص طور پہ خالصتان کا معاملہ اگر حل ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ جی کیرانہ ہلز میں ہم نے جو ہے نا وہ بم مار دیے ہیں اور جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہتھیار موجود تھے جوہری ہتھیار پاکستان کے تو وہ لیک ہوئے ہیں. تو آج جو انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی ہے اس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں وہ انتہائی محفوظ ہیں اور کسی جگہ سے کوئی لیکیج نہیں ہے. اب پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو اسیس کیا جائے اور ان کی انسپیکشن کی جائے. تو ظاہر ہے اب جو انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی ہے وہ وہاں بھی جائے گی اور وہاں پہ جا کے دیکھے گی کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. تو ان کا پروپیگنڈا ہر جگہ پہ دفن ہو رہا ہے. آنے والے دنوں میں تو یہ مزید دفن ہو جائے گا اور چھوٹے چھوٹے ملک جو اس سے ڈرتے تھے وہ اب اس سے نہیں ڈریں گے.
نیپال ہو گیا، بھوٹان ہو گیا. بھوٹان تو چلو اس کے ساتھ ہے، اس کی تھوڑی بہت معاملات اس کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن وہ بھی اس کی چھتری کے نیچے سے پرے ہو جائے گا. اسی طرح سری لنکا ہے، اسی طرح بنگلہ دیش تو پہلے ہی آنکھیں دکھا رہا ہے، تو پاکستان نے تو مار مار کے تھو دیا ہے ان لوگوں کو نا. تو اب نریندر مودی صاحب آپ کے دن آگے ہیں بہت برے. تو آپ کی سیاست بھی آپ ظاہر دم توڑے گی، اور آپ کی سیاست ہی نہیں گرے گی، آپ کا ملک بھی بکھرے گا. جس طرح سوویت یونین بکھرا تھا نا، اسی طرح اب انڈیا کے بکھرنے کی باری آ گئی ہے، اور اس کا جو ہے وہ ذمہ داری صرف آپ پہ ہوگی. اور آپ کی ان پالیسی کی وجہ سے بھارت آج اس سنگین مشکل سے دوچار ہے. اور آخر میں یہ بتاتے چلیں، ڈونلڈ ٹرمپ ان کو نہیں بخش رہے، وہ ان کو بھگو کے جوتے مار رہے. اور ابھی تازہ ترین جوتا انہوں نے یہ مارا ہے کہ ایپل کے جو سی ای او ہیں ان کو سر عام انہوں نے بلا کے کہا ہے کہ اپنے کارخانے وہاں سے اٹھاؤ انڈیا سے، اور یہ کارخانے جو ہے نا وہ لگاؤ امریکہ کے اندر لگاؤ. اور وہ چاہتے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ میں بالکل نہیں چاہتا کہ آپ وہاں پہ بھارت کے اندر سرمایہ کاری کریں. تو اس سے بڑی اور شٹ اپ کال کیا ہو سکتی ہے نریندر مودی کو؟ تو اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر سمجھانے کے لیے پھر جو طریقہ کار ہے وہی آپ کے ساتھ اختیار کرنا پڑے گا. یہ تھی تازہ ترین. ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.